بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ العظیم۔ پیدا کیا درد دل کے واسطے انسان کو، ورنہ کم نہ تھے کر دو بیان۔ میں ڈاکٹر نسیم حسین کیانی، چیئرمین حمزہ ویلفیئر ٹرسٹ، آج آپ کے سامنے حمزہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ حمزہ ویلفیئر ٹرسٹ ایک غیر سیاسی اور غیر منافع بخش ادارہ ہے جو کہ 22 مئی 2004 سے رجسٹرڈ ہے، اور الحمدللہ اس کا باقاعدہ اپنا بینک اکاؤنٹ ہے اور FBR سے نیشنل ٹیکس نمبر بھی الاٹ ہے۔ حمزہ ویلفیئر ٹرسٹ کی انتظامیہ پہلے دن سے ہی مختلف پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہے، جس میں سر فہرست صحت کا شعبہ ہے، جس کے تحت فری ڈسپنسری، فری میڈیکل کیمپس، موبائل کیمپس کے ذریعے اب تک ہزاروں مریضوں کا چیک اپ اور ادویات دی جا چکی ہیں، اور الحمدللہ اب بھی یہ کام جاری و ساری ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی قسم کا کوئی فنڈ، کہیں سے کوئی مالی معاونت نہیں مل رہی۔ الحمدللہ اللہ پاک کی غیبی مدد سے اور اپنی مدد آپ کے تحت آج تک اس شعبے کو ہم چلا رہے ہیں اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مستفید ہوتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، جس میں بچیاں، خواتین سلائی کڑھائی، بیوٹیشین کا کام سیکھ رہی ہیں، جس میں ماہر جو ہے ٹیچرز ان بچیوں کو، خواتین کو ہنر سکھا رہی ہیں، اور اب تک ہزاروں بچیاں، خواتین یہاں سے ہنر سیکھ کر اور ڈپلومے لے کر اپنا کاروبار اور خود کفیل بن چکی ہیں، اور اب بھی یہ کام الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اور اس لیے ہماری اب جو ہے ایک ایفرٹ ہے فیڈرل ٹیکنیکل بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن کی، جس کی ہم نے باقاعدہ فیس بھی جمع کرا چکی ہیں، اور کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہے کہ ان کی طرف سے ہماری وزٹ میں ابھی تاخیر ہے۔ امید ہے کہ وہ بھی اگر اس کو سنیں گے تو ہماری یہ معاونت کریں گے، جلدی ہماری جو ہے وہ وزٹ کر کے نوٹیفیکیشن دے دیں گے، تاکہ یہ بچیاں جو تھوڑا سا ان کی جو ہے ایک امید ہے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ سطح پر ایک جو ہے فیڈرل ٹیکنیکل بورڈ کے ساتھ ہلاک ہو کر ہمیں اچھا ایک ڈپلوما سرٹیفکیٹ ملے گا، تاکہ ہمیں آگے جو ہنر سیکھنے کے بعد کہیں جاب مل جائے گی، اور کہیں ہنر جو ہے سکھانے کے لیے ہمارے لیے جو ہے ہم اپنے آپ کو بہتر جو ہے خود کفیل بنا کر اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک جو ہے مستقبل کا اچھا پیکج جو ہے وہ دینے کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے ہم کام کر سکیں گی۔ تو یہ ان کی بچوں کی خواہش ہے، جس کے لیے میں کافی کوشش بھی کر رہا ہوں، اور کافی دفعہ جو ہے نا میں نے اس سلسلے میں رابطہ بھی کیا ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہے، تو امید ہے کہ یہ جلد ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے الحمدللہ ہم نے معذور بچیوں کو اور یتیم بچیوں کو بھی ہنر سکھا چکے ہیں، اور وہ بھی الحمدللہ ہنر سیکھ کر، اور خاص کر جو معذور بچیاں ہیں ان کو ہنر سکھایا ہے تاکہ وہ اپنی معذوری کو مجبوری نہ سمجھیں اور اپنے والدین کے اوپر بوجھ نہ بنے، اور وہ جو ہے اس سلسلے میں خود کفیل ہو سکیں اور خود اپنا روزگار کما سکیں۔ اس کے ساتھ یتیم بچیوں کی جو ہے جہیز پیکج کے لیے مخیر آزاد کے تعاون سے ہم نے کئی یتیم بچیوں کی شادیوں کے اندر جہیز پیکج دے چکے ہیں، اور کئی ایسی یتیم بچیاں جن کو اپنے ادارے کے اندر ہی ہم نے ان کو تیار کر کے یہاں رخصت کیے ہیں، اور الحمدللہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ ہمارا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے مخیر آزاد کے تعاون سے چلتا ہے۔
اس کے ساتھ رمضان میں ہم غریبوں میں اور مستحق افراد میں راشن جو ہے مخیر حضرات کے تعاون سے وہ تقسیم کرتے آئے ہیں، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ الحمدللہ 50 کے قریب لوگوں کو ہم نے جو ہے راشن کی مد میں پیکج دیا ہے، اور آگے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مزید توفیق دے اور کوئی ہمارے ساتھ تعاون کر لے۔ تو بہت ساری ہمارے پاس لسٹیں پڑی ہیں اشتراکی کارڈ لوگوں کے جو دڑ آتے ہیں، لوگ امیدیں لے کے آتے ہیں، تو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ادارے میں جو امید لے کر آئے، اللہ پاک اپنے غیبی خزانے سے اس کی مدد فرمائے، تاکہ خاص کر جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی ہم مدد کر سکیں۔ سفید پوش مانگ نہیں سکتا، گھر سے باہر جا نہیں سکتا، تو اس کی یہ ضرورتیں ہیں، اس کی جو ہے وہ امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے کوئی درد دل رکھنے والا اس کے در پہ آ جائے اور اس کی مدد کرتے۔ اس کے ساتھ حمزہ ویلفیئر ٹرسٹ کی زیر نگرانی پنجاب ایجوکیشن لٹریسی کے تعاون سے نرسری سے 5ویں تک الحمدللہ ہمارا فری اسکول ہے، جس میں ہم کتابیں بھی اور یونیفارم بھی بچوں کو دے رہے ہیں، اور بغیر فیس کے پڑھا رہے ہیں، اور 7-8 ٹیچریں اس سلسلے میں اپنا جو ہے خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور الحمدللہ اچھے رزلٹ کے ساتھ ہم اچھی تعلیم تربیت کر کے ساتھ جو اخلاقی طور پہ بھی تربیت ہے اور جو ہے مذہبی طور پہ بھی تربیت ہے، الحمدللہ ہمارے بچے پہلے دن سے جب یہ میری ایک کوشش تھی اور جو ایک خواہش تھی کہ میرا بچہ جو ہے میرے اسکول کا وہ اس طرح کی تربیت لے تاکہ اس کی جو ہے زبان کے اوپر جو ہے اللہ کا نام ہو۔ چونکہ میرا اسکول جو ہے ایک پورشن کے اوپر ہے، تو الحمدللہ جب میں نے جو ہے 1 مہینے کے بعد جب بچوں کو چیک کیا، تو جب بچے سیڑھیوں سے اوپر جا رہے تھے تو اللہ اکبر کی صدا تھی، اور جب نیچے آ رہے تھے تو سبحان اللہ کی صدا تھی، تو خوشی ہوئی۔ تو انشاءاللہ یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو مزید آگے بہتر سے بہتر کریں اور بچوں کو جہاں تعلیم کے زیور سے آشنا کریں، وہاں ایک مہذب معاشرے کی طرح ان کی تربیت کریں، اخلاقی طور پہ بھی، اور ان کی تربیت ہو، والدین کا فرمانبردار بنے، اساتذہ کا فرمانبردار بنے، اور ایک ملک کا اچھا اور جو ہے بہتر انسان اور بہتر جو ہے اپنے ملک کا جو ہے سوچ رکھنے والا بنے۔ یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہماری جو ہے تربیت کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے دینی بھی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں یکجا اس کو دینے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو ہے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی علم ہو۔ اور میری خواہش ہے کہ کم از کم 10 پارے جو ہے بچوں کو میٹرک تک ان کو حفظ بھی کرا چکے۔ یہ خواہش ہے، دیکھیں اللہ پاک ہم سے کتنا کام لیتا ہے، اور جو ہے یہ ہمارے مستقبل کا ایک پلان ہے، اس کے تحت ہم انشاءاللہ چلیں گے۔ اس کے ساتھ ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ سارے کام آپ تک بغیر کسی کے مستقل تعاون سے براہ راست اللہ رب العزت کی غیبی مدد اور نصرت سے چل رہے ہیں، جس کا مکمل ثبوت موجود ہے۔ چونکہ ہر یکم کو اکاؤنٹ 0 ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے سجدے ریز ہو کر دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ادارے کی بہتری فرما، اور جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی امیدیں پوری فرما۔ تو یقیناً اللہ کی غیبی مدد آتی ہے، اور جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ رب العزت ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس ادارے کی جو بلڈنگ ہیں وہ کرائے پر ہیں، اور اگر کرائے میں ذرا سی بھی تاخیر ہوتی ہے تو مالک مکان باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، اور میں خاموشی سے صبر و تحمل سے سن لیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سب عارضی کھڑی مٹی کے مالک ہیں، حقیقی مالک تو اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر اللہ کے سامنے التجا کرتا ہوں۔ یہاں میں یہ بات کوئی نمائش کے لیے نہیں کہتا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے مخلوق سے نہیں خالق سے مانگنا اچھا لگتا ہے، اور وہ دیتا ہے، اور پھر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر اللہ مجھے اپنے غیبی خزانے سے دیتا ہے، اور پھر میں ان کھڑی مٹی کے مالک مکانوں کو کرایہ ادا کر دیتا ہوں۔ دعا کرتا رہتا ہوں کہ باری تعالیٰ یہ جو بیوہ خواتین یتیم بچیاں آپ ایک آس لگا کر ہمارے ادارے میں ہنر سیکھنے آتی ہیں، ان کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے میری غیب سے مدد فرمانا۔ یہاں پر میں اپنے ان چاہنے والوں کا بھی بے حد مشکور ہوں جو میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور اس ادارے کی خدمت کرتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں
کہ اللہ پاک ان کی دنیاوی اور اخروی مسائل کو حل فرمائے اور ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے رزق میں ترقی عطا فرمائے جو وقتاً فوقتاً اس ادارے کی خدمت میں پیش ہے۔ میں آج کے دن اس انٹرویو میں تمام مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی آئیں اور اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بند دیکھے مت دیں، آئیں ہمارے کام کو دیکھیں۔ اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے زکوٰۃ صدقات اور دیگر مالی معاملات سے اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں تاکہ یہ ادارہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور آسانیاں تقسیم کرتا رہے۔ ہمارا ادارہ VRADP کے تعاون سے معذور بچوں اور معذور افراد کی بحالی پر بھی کام کرتا ہے اور اب تک کئی معذور افراد کو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنوا کر دے چکے ہیں اور کئی معذور بچیوں کو ہنر سکھا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر چکے ہیں اور آئندہ بھی یہ کام جاری و ساری ہے۔ میری درخواست ہے کہ وہ لوگ جو درد دل رکھتے ہیں اور اپنی آخرت بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آئیں ہمارے ادارے کے ممبر بنیں۔ خصوصاً ہمیں فری ڈسپینسری کے لیے انسانیت کا درد رکھنے والی کسی ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو اپنا قیمتی وقت میں سے 1-2 گھنٹے ہمیں دے دیں تاکہ ان لوگوں کی بیماریوں کا اور مستحق لوگوں کے علاج میں مدد فراہم ہو سکے، ان کا علاج ہو سکے اور پھر ان کی جو مہنگے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا سکتے، مہنگے ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے۔ اللہ پاک ہمیں مٹی سے بھی شفا دینا چاہے تو شفا والے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ شفا دے سکتا ہے۔ چھوٹے ڈاکٹر کے پاس چھوٹی معمولی سی دوائی میں بھی اللہ شفا دینا چاہے، وہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ شفا بھی دیتا ہے۔ آج لوگوں کو کرونا سے کیا ڈرایا جا رہا ہے، وہ مالک کائنات ہے، شفا اس کے پاس ہے، کیا کرونا اس کے پاس کن فیکون ہے۔ تو یہ ایمان والوں کا ایک خوف میں مبتلا ہوا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، یہ وہ جانے، دنیا والے جانے، حکومتوں والے جانے، لیکن ایمان والے نہ کبھی ڈرے ہیں، نہ ڈریں گے، نہ ڈرتے رہیں گے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی، موت اور زندگی اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ موت کا آنا برحق ہے، وہ آئے گی، اپنے وقت پہ آئے گی، وہ ٹل نہیں سکتی۔ تو اس لیے ایمان والوں کے لیے بھی یہ امتحان ہے۔ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے آگے کے لیے بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرا بھی چھپ نہیں سکے گا اور ذرا بھی جو ہے نہ نیکی چھپے گی نہ برائی چھپے گی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے اور یہ کرونا شرونا مخلوق سے نہیں ڈرنا۔ جو خالق سے ڈرتا ہے وہ مخلوق سے نہیں ڈرا کرتا۔ یہاں میں بطور چیئرمین حمزہ ویلفیئر ٹرسٹ کے اس خدمت خلق کے حوالے سے بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، آتے ہیں اور آتے رہیں گے، اور یقیناً جو نیک کام میں ایسے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ ہر کام نیک کام کے لیے مصائب اور تکلیفیں یقینی بات ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے اس کام سے روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، مگر میں نے جو آیت کریمہ پہلے تلاوت فرمائی ہے کہ بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر ثم استقاموا ڈٹ جاتے ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو اس میں اللہ سے پھر جو ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے نوید اور خوشخبری کے وعدے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی چند ماہ پہلے بھی میرے ساتھ اسی طرح کا ایک دھوکہ ہوا ہے۔ میرا ایک اپنا ایک دوست جس نے میرے ساتھ حلف لیا تھا کہ کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، اس بنا پر اس نے ایک چکر چلایا اور دھوکے سے مجھ سے پیسے لیے جو کہ میں نے ایک دن کے وعدے پر لے کر دیے ہیں، اور آج تک وہ دوست تو اب نہیں ہے کہہ سکتا، دھوکہ اور منافق ہی کہوں گا، لے کر غائب ہو گیا۔ یقیناً مجھ سے تو چھپ جائے گا لیکن کب تک اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے تو یقیناً دوزخ کمایا تھوڑے فائدے کے لیے،
اور ہمیشہ کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ اس نے صرف مجھے دھوکہ نہیں دیا بلکہ جو میں یہ نیک کام کر رہا ہوں اس میں مجھے خراب کر کے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا میں رمضان میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے پاس صرف ایک چیز نہیں ہے اور وہ ہے ظلم، کہ اللہ کسی سے ظلم نہیں کرتا، اور اللہ بلکہ مظلوم کی سنتا ہے، مظلوم کی بددعا اور اللہ کے ہاں حجاب نہیں ہے، براہ راست سنی جاتی ہے۔ اللہ ظالموں کو اس سے بچائے کہ مظلوم کی بددعا سے بچے۔ اس کے ساتھ پھر سے اپنے ادارے کے لیے دعا گو ہوں، اور جنہوں نے آج تک اس سلسلے میں میرے ساتھ تعاون کیا ہے، میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں۔ اس کے ساتھ میری حکومت وقت سے بھی یہ درخواست ہے کہ ایسے لوگ جہاں بھی کام کر رہے ہیں کہ ادارے وہ مکمل حکومت کی معاونت کرتے ہیں، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے اور بغیر کسی نفع کے لوگوں کو ہنر سکھاتے ہیں، غریب اور مستحق لوگوں کا علاج کرتے ہیں، یتیموں اور بیووں کا سہارا بنتے ہیں، مستحق اور نادار بچوں کو تعلیم جیسے زیور سے آشنا کرتے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، ان کو حکومتی سطح پر سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ اس میں مزید اضافہ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آسانیاں بچائیں۔ یہ ادارے حقیقت میں حکومتوں کا بوجھ کم کرتے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو یہ ادارے حکومت کے معاون ہوتے ہیں، لوگوں کو، جو لوگ مستحق غریب ہیں جن کی کہیں پہنچ نہیں ہے، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اگر اس میں سپورٹ کے اندر اگر مقتدر شخصیات کا یا حکومت وقت کا تعاون بھی شامل ہو جائے تو پھر یہ لوگوں کو مزید نفع بچانے میں، مزید آسانیاں بچانے میں یہ ادارے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ورنہ تو 70 سال سے اس عوام کا یہی حال ہے جو چل رہا ہے۔ اب یہاں عوام کے اندر بیٹھ کر لوگوں کی آوازیں اور اوزاریاں سنتے رہتے ہیں، اور پھر اپنے وسائل کے حساب سے حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان کو اس طرح سے سپورٹ کر سکیں جس طرح سے جو ہے کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت ساری NGOs ہیں جن کے وسائل بہتر ہیں اور وہ بہتر انداز سے کام بھی کر رہے ہیں، ان کو مالی سپورٹ بھی ہے، حکومتوں کی سپورٹ بھی ہے۔ ہم تو ایک کونے میں بیٹھے ہیں، ہماری نہ ذاتی کوئی حیثیت ہے، نہ ہم اس طرح کے وسائل ہیں۔ جو ہمارے چاہنے والے، درد دل رکھنے والے 2-4 لوگ ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت سپورٹ کرتے ہیں، بس انہی کی تعاون سے، انہی کی امانتوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ محض اللہ کی رضا ان لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ ان کے چولہے جل جائیں، ان کے امیدیں، ان کے چہروں کو خوشیاں آ جائیں۔ تو یہ ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو اگر اس میں ہماری مخیر افراد کی سپورٹ بھی آ جائے اور پھر انشاءاللہ ہمارا جو ہمارا ویژن ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس یہ مکمل ثبوت ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی ہمیں پیسے دیتا ہے تو یہ ہماری رسیدیں ہیں، اس کے ساتھ ہماری بینک رسید ہے، اسی طرح ہم بینک میں جمع کرا کے اپنے ٹرسٹ کی رسید لگا کر اور اس کو جو ہے امانت کے طور پر ہم پھر ان کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں جو ہے، چونکہ اگر اللہ پاک کی ہمیں مدد ہے تو اسی پہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ امانت کو
सही तरीके से मुस्तहिक तक पहुँचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और इसलिए कि सिर्फ़ और सिर्फ खौफ खुदा है कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह के सामने जवाब देना है। हर लम्हा डर डर कर अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तू अगर हमें अपने गैबी खजाने से अगर मदद करता है तो फिर हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको उसी तरह जो है दयानतदारी के साथ जो है मुस्तहिक तक पहुँचाएँ, और जो हम काम कर रहे हैं हम उन लोगों को आसानियाँ दें। और जो है ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, अल्लाह ने एक ड्यूटी लगा दी है। तो कोशिश है कि जब तक जान में जान है, सांस में सांस है, और इसको निभाने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारी ऐसी हमारे मुल्क की NGOs हैं जो बतौर ख़ास अपनी फैमिली सपोर्ट में भी चल रही हैं। तो मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो काम ना चल सका। फैमिली की सपोर्ट तो दूर की बात है। बहरहाल ये है कि मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह मेरी फैमिली में जहाँ जहाँ मुश्ताक हैं अल्लाह उनकी मदद फरमा, और मुझे भी तौफीक दे कि मैं उनके हालात को बेहतर बनाने के लिए तेरे दरवाज़े को खटखटाता रहूँ, और ताकि उनकी भी मदद होती रहे। हर मुल्क के अंदर, हर ख़ानदान के अंदर, हर कबीले के अंदर जो है वो कुछ रियल स्टेट, कुछ मालदार होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। तो अल्लाह ने जिनको माल दिया होता है उनके हिस्से के अंदर लिख दिया जाता है कि आपने यतीमों और मसाकीन और गुरबा और अकरबा और जो है इनका आपके माल के अंदर हिस्सा है। अगर आप निकालेंगे तो वो आपके माल के लिए बरकत साबित होगा, आपकी ज़िंदगी के लिए आपको सुकून देगा। अगर नहीं करेंगे, अपने अकरबा से निकल कर बाहर कहीं देंगे, तो वो मालिक जानता है, वो लगता है नहीं लगता, मैं इस पर फतवा नहीं दे सकता, ये मुफ्तियों का काम है। लेकिन यह है कि जो कुरान और हदीस से साबित है कि पहला अपने अजीज़ व अकरब और रिश्तेदार अकरबा का ताल्लुक जो हक़ होता है वो हक़ हमेशा रहता है, और वो हक़ आपको क़यामत के दिन जवाबदेह होंगे अगर आपने जो। तो इसके साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूसरी जो है एफर्ट है वो है रूहानियत के एतबार से। मुझे जो अपने वालिद मोहतरमा, मेरे दादा, मेरे वालिद, और उनसे मुझे एक जो सिलसिला मिला है, तो मैं उसको भी अल्लाह की रज़ा के लिए चलाता हूँ। मैंने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं की कि मुझे इससे कोई जो है मुआवजा चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए। आज दुनिया के अंदर लोग ये बैठे हुए हैं कि तावीज़ दिए हैं, 15 दे दो, 20 दे दो, 50 दे दो, और ये जो है ना ये चीज़ें ख़रीदनी है, ये चीज़ें ख़रीदनी है। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा अपनी मुसलमान कौम से कि खुदारा सबसे बेहतरीन जो चीज़ है कि आपको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो सदका दें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। वो नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल, पूरा कुरान शफा है। और फिर जो लोग अल्लाह वाले हैं वो अगर आपको कोई वजीफ़ा देते हैं वो पढ़े हैं और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, उनसे जो है ताल्लुक़। लेकिन लालच वालों के पास मत भटके हैं, ये 2-4 पैसे के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सारा यूँ मुबतला कर देते हैं, ईमान को कमज़ोर कर देते हैं। अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ रखें, अल्लाह को अपना खालिक मालिक माने। और फिर ये है कि सजदों के अंदर बहुत सारा ताकीद आई है, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। और फिर जो उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह से मांगे। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शारग से भी करीब है, तो वो देता है, ऐसा देता है, वो सुनता है, ऐसा सुनता है, कोई नहीं सुनता। आज पूरी दुनिया चीख पड़ी है, लेकिन मुसलमानों की फिर वो सुनता है। कहीं ना कहीं कोई गड़गड़ा रहे, कोई नवाफल में है, कोई अल्लाह से मांगते हैं, कोई तौबा में बैठे, कोई रोने धोने में बैठे हैं। तो इनकी वजह से ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है, और क़यामत तक चलेगा जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, क़यामत नहीं आएगी। और अल्लाह के नबी की दवा है कि मेरी उम्मत को
किसी वबाई मर्ज से तबाह नहीं करना, ये अल्लाह का अपने महबूब से वादा है। तो मुसलमानों अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए, इस्तग़फ़ार करें, इस्तग़फ़ार करें, इस्तग़फ़ार करें, यही बड़ा अमल है। तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगते रहेंगे, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ते रहेंगे, तो फिर यकीनन अल्लाह पाक हमारी भी मदद फरमाएगा। सारी चीज़ों से अल्लाह अपने उनके फ़ैसले से सब कुछ ख़त्म कर दे। तो इंशाअल्लाह मेरी फिर से ये दरख्वास्त है मुखय्यर हज़रात से, तो हुकूमती सतह पर भी कि आप हमारी सपोर्ट करें ताकि हम इस काम को मज़ीद बेहतर बना सकें, लोगों को ज़्यादा आसानियाँ दे सकें। और लोग जो है यहाँ लोगों के अंदर बैठे हुए हैं, हर एक आदमी अपनी उम्मीदें लेकर, कोई गलत भी लेके आता है, कोई सही लेके आता है, अल्लाह जानता है, लेकिन कोशिश करते हैं हम कि पूरी तहकीक कर लें ताकि जो सही स्मितगोश है या सही डिज़र्व है हम उस तक उसको जो है ना फैसिलिटेट करें, उसको आसानी पहुँचाएँ और उसकी दवाई लें। और ये फिर ये कि मैं अकेला दवा नहीं लेता, बल्कि जो जो इसके अंदर शामिल होते हैं सबको ये दवाएं मिलती हैं, सब इसके अंदर शामिल हैं और सबको इसका फ़ायदा मिलता है। अल्लाह सुनता है, बहुत करीब है। अल्लाह कहता है मैं अपने बंदे की शारत से भी करीब हूँ। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप नेक काम में जल्दी करें, वक्त बहुत कम है, बड़ा तेज़ी से जा रहा है, पता नहीं कि अगले लम्हे क्या होना है। और फिर फरमाया कि ये कब्र जो है इसको मट्टी का ढेर न समझे, ये तो या जन्नत की गढ़ों में से गड़ा है या जहन्नम के गढ़ों में से, जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। तो इसको जन्नत बनाएं, इसको खूबसूरत बनाएं। तो इसके लिए जो है जो अल्लाह ने माल दिया है वो जो है हम खर्च करें। और हाँ जो है ये सबसे जो मेन चीज़ है कि सदका जो है वो गौ को जो है ख़त्म करता है। तो जब भी कोई परेशानी होती है तो कोशिश करें सदका दें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और अल्लाह हम सबको आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। और इसके साथ में अपने हमज़ा वेलफेयर ट्रस्ट बारे में बताऊं कि स्क्रीन के सामने अकाउंट नंबर मौजूद है और मैं फिर बता देता हूं कि 202681005753 बैंक अल-फलाह पाक से दारा ब्रांच और ऑनलाइन कहीं से भी आप इसको अतियात दे सकते हैं, ज़कात सदक़ात दे सकते हैं। उसके साथ हमारा hamzawelfaretrust.com एक वेबसाइट है, उसको ओपन करके भी देख सकते हैं। अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों का मावन साबित फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपने इस काम में जो है हिम्मत और तौफीक अता फरमाए ताकि हम लोगों की खिदमत करते रहें, इंसानी की खिदमत करते रहें, इंसानों के दुखों का हम दवा करते रहें। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।